اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو صوفی ازم کے حوالے سے ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دائرے میں نیو ہیں، یعنی جن لوگوں نے اسلام ابھی قبول کیا ہے، اس دین میں وہ ابھی داخل ہوئے ہیں، یعنی اونلی فار نیو مسلمز۔ تو ناظرین، اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے، کیا اسلام ایک گورکھ دھندا ہے، پارٹ 1۔ تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے اپنے دین کے حوالے سے، اپنے نیو مسلم بھائیوں کے حوالے سے، جہاں تک پریکٹیکل لائف کا یہ دور گزرا میرا، اپنی ذاتی زندگی، تو جو خامیاں آ رہی ہیں وہاں پر ہم ان کو ڈسکرائب کریں گے، اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ایک جو منتظم طریقے کے ساتھ مسلمانوں کے اندر توڑ پھوڑ اور فرقہ واریت اور اس طرح کی چیزیں جو ڈیولپ کی جاتی ہیں، ڈالی جاتی ہیں، نفرت پھیلائی جاتی ہے، ہم ان سے گریز کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، کہ وہ اللہ کی ذات ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو ناظرین، میں نے دیکھا، پریکٹیکل لائف میں دیکھا، خود لوگوں سے ملا کہ جو اس دین میں نئے آتے ہیں، دین اسلام دنیا کا واحد مکمل ضابطہ حیات دین ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت الزمان نبیوں کے سردار نبی ہیں، اور ہماری کتاب قرآن مجید تمام کتابوں کی، یعنی آسمانی کتابیں ہیں، ان کی بھی سردار ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بات کی کہ کیا اسلام ایک گورکھ دھندا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر فرقے بنے ہوئے ہیں، بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، اور سب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، میں صحیح ہوں، وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر قرآن بھی وہی، نماز بھی وہی، اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، کتاب بھی ایک، اور اس کے باوجود ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو دین اللہ کے نبی نے اور نبی کے صحابہ نے پھیلایا، اس طرح سے اس دین کی پیروی نہیں کی جاتی۔ اپنے مطلب، اپنی ہٹی، اپنی دکان چلانے کے لیے دوسروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ صرف ایک بندے کی انا پر لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی انا کی خاطر، اپنے آسائش کی خاطر، عیاشیوں کی خاطر دوسروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کا نام رکھا پارٹ 1 کا کہ کیا یہ ایک گورکھ دھندا ہے؟ تو پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ گورکھ دھندا کیا تھا۔ تمام مسلمان بھائی، گورکھ دھندا ایک ایسا تالا تھا جو کسی سے نہیں کھلتا تھا۔ یہ سکھوں میں ایک
गुरु, बहुत मशहूर गुरु हुए हैं, जिनका नाम गोरखनाथ था। और गुरु गोरखनाथ जो थे, उनका जो ताला था, उसको जो चाबी लगती थी वो आम बंदे के बस की बात नहीं थी। उसको चाबी दे दी जाती तो वो उसको खोल नहीं सकता था, क्योंकि वो गुरु साहब को ही पता था उसके खोलने का। अब उसकी तरतीब देख लीजिए कि जनाब गुरु साहब चाबी को एक दफ़ा सीधा यानी क्लॉक, फिर उल्टे रुख यानी एंटी क्लॉक 3 दफ़ा, एक दफ़ा सीधा फिर 3 दफ़ा उल्टा घुमाते, 3 दफ़ा उल्टा घुमाने के बाद फिर सीधे रुख यानी क्लॉक वाइज उसको 15 दफ़ा घुमाते, 15 दफ़ा घुमाने के बाद फिर उल्टे रुख यानी एंटी क्लॉक 3 दफ़ा घुमाते, तो वो ताला खुल जाता। अब मुझ जैसे या आप जैसे किसी भी बंदे को चाबी दे दी जाए और उसको बता भी दिया जाए कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो गिनती में ही मार खा जाएगा कि ये मैंने 2 दफ़ा घुमाई, 3 दफ़ा घुमाई या 15 दफ़ा, फिर एंटी क्लॉक इस तरह। तो ये एक गोरख धंधा था। तो हमने जो हमारे अकायदीन हैं, मैं हरगज़ उनको बुरा नहीं कहता, क्योंकि ये हमारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस की ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे। तो मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से, इसी वजह से हमने पहले जो वीडियो अपलोड की तत्हीरुल कुरान की, तो उसका मकसद यही था कि हम बता दें कि नबी की ज़बान जो है वो क्या है, अल्लाह की ज़बान जो है वो क्या है, यानी कुरान भी नबी की ज़बान से होकर आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये अल्फाज जो हैं वो अदा हुए। तो वो 73 फ़िरके बनने हैं, तो वो फ़िरके बने हुए हैं। अब जो न्यू मुस्लिम हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो बेचारे मुसलमान हो जाते हैं, अल्लाह की वहदानियत को मान लेते हैं, नबी का कलमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो इस झंझट में फंस जाते हैं कि करें तो करें क्या। एक कहता है कि जनाब आप हमारी तरफ आ जाओ, हम हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरा कहता है हमारी तरफ आओ, हम हाथ जो हैं वो नाफ के ऊपर बांधते हैं या नीचे बांधते हैं। तीसरा आता है, वो कहता है कि ये गलत करते हैं, ये काफिर हैं जी, आप आएँ, और हम हाथ जो हैं वो बिल्कुल ये ऊपर ठोड़ी के पास बांधते हैं। तो जब वो देखते हैं नमाज़ पढ़ते हुए, तो एक जो है वो अपनी टांगें इतनी फैलाता है, चौड़ी करता है कि खुदा की पनाह, और एक जो है वो इतनी इकट्ठी कर लेता है कि वहाँ पर 4 उंगलियों का फासला भी नहीं होता। अगर अल्लाह ना करे चक्कर वगैरह आ जाए या हल्का सा भी को टच कर दे तो वो गिरने का भी खतरा होता है। और यानी इस तरह के मुख्तलिफ इन चीज़ों में वो बेचारा फंस जाता है न्यू मुस्लिम। अब करे तो करे क्या, और उसके ऊपर फतावे जारी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी मस्जिद अहले हदीस की, अब मुझे किसी मसलक से वो नहीं, लेकिन मुझे हर जगह पे मेरी नमाज हो जाती है। वो कहता जी ये काफिर है, यहाँ इसकी मस्जिद में नमाज नहीं होती, उसकी मस्जिद में नमाज नहीं होती। तो भाईजान मेरी नमाज हर जगह पे हो जाती है। इमाम बारगाह शरीफ जो है वो पाक जगह है, वो उसकी इबादत की जगह है। तो वहाँ पर अगर हम नमाज पढ़ें तो मेरी तो हो जाती है। वहाँ पे कोई गंदगी नहीं उन्होंने फैलाई होती कि मेरी वहाँ नमाज ना हो। नमाज तो चलते हुए रास्ते में जहाँ पे साफ़ जगह मिले, घास मिले, उसके ऊपर पढ़ लो तो नमाज हो जाती है। अब अहले हदीस हैं तो उनकी मस्जिद में भी हो जाती है, सुन्नी कहते हैं वहाँ पे नहीं होती। अहले हदीस कहते हैं सुन्नियों की जमा, हालांकि दोनों हनफी हैं तो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं वहाँ नहीं। तो वहाँ का जो कारी साहब हैं, तो जब भी वो जुमा की नमाज, जुमा पढ़ता हूँ अक्सर वहाँ पे, तो पढ़ाते हैं, बाकायदा कहते हैं कि सब लोगों से इल्तमास है कि वो अपने पाँव अपने कंधों के बराबर खोलें। तो उसके बावजूद फिर वहाँ पे एक वो होती है कि इतने चौड़े पाँव खोल लेना या इकट्ठे कर लेना। तो न्यू मुस्लिम के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा किस्म की प्रॉब्लम है। वो
کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس طرح حجاب کرو، دوسرے کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹوپی والا برقع پہنو، تیسرے کہتے ہیں نہیں جی چہرے کو کھلا چھوڑ دو، اور کوئی کہتا ہے کہ جی شلوار اتنی لمبی رکھو کہ گھٹنے جو ہیں وہ کور ہو جائیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ ننگے ہوں۔ تو اس طرح کے مسائل میں وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ تو میرے جو نیو مسلمان بھائی ہیں، نئے دین میں آنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادت جو ہے وہ دینی پڑتی ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے نئے آنے والے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، اس دین میں آتے ہیں، تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ ہم اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، اس میں ہم اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی مسلک میں نہ جائیں۔ دین جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ ان کی پیروی کریں۔ اب ان کی پیروی کیسے کرنی ہے؟ قرآن پاک اللہ کی واحد کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، جس میں رد و بدل نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا اور فرمایا کہ ساری دنیا کے جہان کے یہود جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک آیت اس کے برابر بنا لائیں تو نہ بنا سکیں گے اور نہ بنا سکے۔ تو قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ نئے مسلمانوں سے، اس دین میں نئے شامل ہونے والے بہن بھائیوں سے میری التماس ہے، کوشش کروں گا کہ نیکسٹ میں جا کے میں ویڈیو جو ہے انگلش سپیک میں بھی کروں، تو وہ قرآن پاک لیں، اپنی زبان میں ترجمے والا قرآن پاک لیں اور اس کو پڑھ کر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب نماز پڑھنی ہے تو جیسے آپ کا دل کرے یا جہاں سے آپ کو سمجھایا گیا اسی لحاظ سے آپ نماز پڑھیں۔ امام مالک نے مدینہ شریف میں رہ کر حدیثیں اکٹھی کی، تو کتابیں لکھتے تھے حدیث کے اوپر، تو وہاں پر وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ ہاتھ سنی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث جو ہیں وہ ہاتھ زیادہ ہی اوپر باندھ کر۔ تو آپ ان چیزوں میں نہ پڑھیں، یہ دیکھیں قرآن سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ اور دوسرا نمبر، جو احادیث کی مسند کتابیں ہیں ان کو لیں، اپنی زبان میں ترجمے والی لیں، وہاں سے پڑھیں۔ تو جب تک آپ اس دائرے تک نہیں پہنچ جاتے، یعنی مثال کے طور پہ اگر پہلی کا بچہ ہے، پہلی کلاس کا، تو آپ اس کو ہم 8ویں کلاس کی کتاب پکڑا دیں تو وہ کیا سمجھے گا، کیا پڑھے گا، اس کا کیا امتحان دے گا؟ تو آپ لوگ ان چیزوں سے فکر نہ کیا کریں، ان چکروں میں نہ پڑیں۔ اور میرا بھائی اصل میں باہر ایکواڈور میں ہے، تو وہاں پر مسلمان کیے انہوں نے کافی سارے لوگوں کو، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ چھوڑ گئے دین کو، اس وجہ سے کہ وہ تو کہتا ہے یہاں پہ ہاتھ باندھو، ہم کس طرف جائیں، کیسے نماز پڑھیں؟ کوئی کہتا قرآن کو ایسے پڑھو، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کوئی کہتا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اللہ کے ولی اپنی زبان میں لے کے اس کو پڑھو تو وہ صاف صاف جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ جب آپ اس مقام تک پہنچیں گے تو پھر وہ والا دین اپنا لیجئے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ کہا کہ میری امت کے 73 فرقے 73 فرقاس ہوں گے اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا، تو فرمانے لگے کہ وہ فرقہ ہوگا، جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ وہاں نہ آل کا ذکر ہوا، نہ اہل بیت کا ذکر ہوا، وہاں پہ صحابہ کا ذکر ہوا۔ تو اے میرے مسلمان، نیو مسلمان بھائیوں، آپ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر چلنا شروع کر دیں۔
پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی جائیں گی، آپ کو راستے ملتے جائیں گے، اور پھر آپ کو اللہ کی ذات کی طرف سے صحیح پیروکار ملیں گے۔ اب ہم اس کو مسلمان کرتے ہی کہتے ہیں کہ یہ پیر پکڑ لو، پیر مرید ہو جاؤ۔ اب وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ یہاں مریدی کیا ہے، وہ وہاں کے اصولوں کو نہیں جانتا، وہ وہاں کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان سے وہ ادب بے ادبی ان چیزوں کو وہ نہیں جانتا، تو وہ بیچارہ ایک ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے کہ اب میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات کی باتیں ہیں جب اس مقام تک پہنچ جاتے ہو۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، تو یہاں پر ہم ٹائم کاؤنٹ نہیں کریں گے، یہاں پر ہم اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں گے، اور وہ تبلیغ جو صحیح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی مدرسہ تھا جہاں پہ جا کے وہ ایک ڈپلومہ حاصل کرتے اور بعد میں اسی ڈپلومے کے اوپر فراڈ کرتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنا کام بھی کرتے، بچے بھی پالتے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کے اپنا دیدار بھی کرتے، وہاں سے حدیث بھی سنتے، اور رسول اللہ کی شان جو ہے اس کو بھی دیکھتے، اور پھر وہی جا کر آگے بیان کرتے۔ یہ تھا دین ہمارا۔ وہاں پہ کوئی مدرسے نہیں تھے، کوئی سکول نہیں تھا، وہاں پہ جھنڈیاں لہرا کے سارا دن خیرات نہیں مانگی جاتی تھی۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے، ہمارا ملک جو ہے اسٹیبلشڈ ہے، ہم ایک ایٹمی پاور ہیں، اس کے باوجود ہمارے مدارس کا یہ حالات ہے کہ وہ زکوٰۃ، خیرات اور پتہ نہیں کس کس طرح سے وہ مانگنے پہ مجبور ہیں، اور مجبور نہیں ہیں، یہ ایک ہیلے بہانے بنائے ہوئے ہیں، اور سیاست کے اندر انوالو ہیں، اور مسجدوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نیو مسلم جو ہیں ان سے بالکل ان ٹچ رہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے دین کے، اللہ ضرور ہاتھ پکڑے گا، اللہ پاک ضرور آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ تو آپ بالکل اس سے وہ نہ ہوا کریں، اور کسی بھی اچھے عالم دین کے پاس جو ہے وہ یہ اسٹرگل ہے دین کی، یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اس دن صحابہ کی سب سے زیادہ تعداد وہاں پہ موجود تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں پہ صحابہ کا ذکر نہیں کیا، اہل بیت کا ذکر۔ تو اہل بیت ہر وہ شخص، ہر وہ جان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے جڑی، وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو آپ اس طرز کی زندگی جو ہے اس کو اپنائیں۔ تو آج ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ تو یہ گورکھ دھندا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ جس طرح گرو ناتھ نے اپنا تالا بنایا تھا، اسی طرح یہ آج کل کے مفاد پرست جو لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ، اور ان کے ساتھ کچھ غیر مسلم، غیر مسلک لوگ جو ہیں، انہوں نے ایک لابی کے تحت اس کو لانچ کیا، آپس میں لڑوایا، آپس میں یہ فرقہ واریت بنائی، اور پھر مسلمانوں کے ٹکڑے کیے، اور کسی کو کہا کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھو نماز، کسی کو کہا باندھ کے پڑھو، کسی کو کہا اونچے باندھو، کسی کو کہا نیچے باندھو۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے لانچ کی، اور انہوں نے قبول کیا، اور بڑے ہی منظم طریقے سے مدارس میں اور مساجد میں ان کو ڈپلومے کے ذریعے سے بنا کے، تو حالانکہ جو دین ہے وہ ڈپلومے کا نام نہیں ہے۔ اگر میں نے شیعہ کے مدرسے سے پڑھا تو میں پھر وہ شیعہ ہو گیا، ڈپلومہ میرے پاس شیعہ کے ٹھپے والا ہوگا۔ تو اصل میں یہ لفظ شیعہ نہیں ہے، تشیع ہے، تو ان کے مدرسے سے پڑھا تو میں وہ ہو گیا۔ اگر میں نے اہل حدیث کے مدرسے سے پڑھ لیا تو پھر میں اہل حدیث
ठप्पा लग गया मेरे ऊपर, और वो जमात, तंजीम और बड़े सारे मामलात जो हैं मुझे वो फेस करना पड़ेंगे। यानी मैं मुसलमानों के सफ से निकल गया और किसी और जगह ही मैं चला गया। तो अगर बरेलवियों के हत्थे चढ़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ, सुन्नत पे अमल करने वाला हूँ, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाला हूँ। अल्लाह मुझे इस पर इस्तकामत दे, अल्लाह मुझे और इस पर चलने की तौफीक दे, और अपने बच्चों को भी हमेशा इसी की तरफ माइल करता हूँ, यही दर्स देता हूँ, यही सबक देता हूँ। कभी दिल में माल व मता इकट्ठा करने, कोठियाँ कारें बनाने के बारे में नहीं सोचता। उनसे पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, और अपने बच्चों को भी इसी पे ही दर्स देता हूँ, अहले खाना को भी। तो आप लोगों से भी इल्तमास है कि किसी लालच में आकर के हम मुसलमान होंगे तो हमें फलां बंगला दिया जाएगा, ऐसा हरगज़ ना करें। अगर कोई लालच देता भी है तो ये हमारा दीन नहीं है, ठीक है। तो आप खालसतन नीयत से इस दीन में आएँ, और फिर हमारी ये सिलसिला जारी रहेगा तबलीग का। तो आज की नाज़रीन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जब दीन की बात होती है तो फिर सारी सारी रात गुजर जाती है हमारी इस पे बात करते हुए। मोहब्बत रसूल में, अल्लाह की मोहब्बत में, और रसूलुल्लाह की आल की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह के बच्चों की मोहब्बत में हमारी पूरी पूरी रात गुजर जाया करती है बातें करते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम बातें अपने दिल से जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से जो सीखा वो शेयर कर रहे हैं। आखिर में फिर अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह उन सब का हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।